اللہ کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد میرا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ حضرت محترم، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بلکہ کائنات کی ہر چیز کو اور بشر کو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت جلال نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد انسان کو دنیا کے اندر ایک مخصوص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میری اور آپ کی تخلیق کا، پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام بتاتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو انسان اپنے مقصد کو جانتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، میرا اللہ اس کی دنیا بھی شاندار بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی میرا اللہ جاندار بنا دے گا۔ اور جو بندہ اس دنیا کے اندر آپ اپنی تخلیق کا مقصد بھول گیا اور اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزارتا ہے یا اللہ رب العزت کی عبادت کو بھول بیٹھتا ہے، ایسا بندہ اس دنیا کے اندر بھی پریشان ہے اور ایسا بندہ موت کے وقت بھی پریشان ہوگا، ایسا بندہ قبر کے اندر بھی پریشان ہوگا، ایسا بندہ قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر کے اندر بھی پریشان ہوگا۔ آپ دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا تو چند چیزیں ایسی ہیں جن کو میرے اللہ نے طے شدہ معاملات کے اعتبار سے کیا ہے۔ میں نے اور آپ نے اللہ سے درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرما، اللہ نے ہمارے لیے طے کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا۔ ماں باپ کے بارے میں ہم نے درخواست نہیں کی یا اللہ میرا باپ فلاں بنا دینا، یہ میری ماں فلاں بنانا، یہ مجھے فلاں خاندان میں پیدا کرنا، یہ مجھے فلاں قبیلے کے اندر پیدا کرنا، یہ چیزیں اللہ کی طرف سے طے ہے۔ کس خاندان سے پیدا کرنا ہے، کس کو باپ بنانا ہے، کس کو ماں بنانا ہے، کس کو بیٹا بنانا ہے، کس کو بیٹی بنانا ہے، اولاد اور والدین یہ میرے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ طے کرنے کے بعد میرے اللہ نے دنیا کے اندر آنے کا وقت بھی رب ذوالجلال نے طے کیا۔ کسی کا وقت طے کیا کہ اس نے تہجد کے وقت دنیا میں آنے، کسی کا وقت طے کیا کہ اس نے صبح کے وقت دنیا میں آنے، کسی کا وقت طے کیا کہ وہ ظہر کے وقت دنیا میں آئے گا۔ ہم نے درخواست نہیں کی تھی کہ ہمیں فلاں وقت میں پیدا کرنا، اللہ نے وہ وقت طے شدہ متعین ہے، اس وقت دنیا میں آنا ہے، جو میرے رب نے وقت دیا اس وقت دنیا میں آ گئے۔ اب دنیا کے اندر آنے کے بعد میرے اللہ نے ایک مخصوص وقت ہمیں دنیا کے اندر دیا۔ اس دنیا کے اندر آ کے ہمیں صحت کتنی ملنی ہے، ہمیں بیماری کب آنی ہے، ہمیں رزق کتنا ملنا ہے، ہماری اولاد کتنی ہونی ہے، یہ سب چیزیں میرے اللہ نے طے شدہ متعین کر کے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم کتنی کوشش کر لیں، جو اللہ نے طے کر دیا نا رزق، اس سے نہ ایک ذرہ زیادہ لے سکتے ہیں اور نہ اس سے ایک ذرہ کم ہمارے پاس آئے گا۔ اولاد میرے رب نے جس کے مقدر میں جو لکھ دیے وہ اسی وقت میں ملنی ہے، جتنی ملنی ہے، جیسی ملنی ہے، وہ اللہ نے طے کر دی ہے۔ ہم لاکھ کوشش کر لیں کہ میرے سارے بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی نا، ہم لاکھ کوشش کر لیں میری بیٹیوں بیٹے ہوں ہی نا، ایسا سوال نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ نے جو طے کیا گیا میرا رب وہ بھی دے گا۔ اچھا، اس دنیا کے اندر وقت گزارنے کے بعد اس دنیا کو چھوڑنا یقینی ہے۔ دنیا کو چھوڑ کے کب جانا گے یہ میرے اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ کس نے 40 سال جینا ہے، کس نے 50 سال جینا ہے، کس نے 60 سال جینا ہے، کس نے کب کہاں کس وقت مرنا ہے، یہ میرے رب کی طرف سے طے شدہ معاملہ ہے۔ اللہ نے جو وقت طے کیا، لا یستقدمون منہ ولا یستأخرون، نہ تو اس سے ایک قدم آگے ہوگا نہ ایک قدم پیچھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ایک مرتبہ دربار لگائے ہوئے، اللہ کے پیغمبر ہے، محفل کے اندر بیٹھے ہیں، ان کے ایک بڑا قریبی دوست ان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ محفل کے اندر ایک نیا بندہ آیا، اب یہ قریبی دوست نے کہا وہ نیا آنے والا اس کی طرف بڑے ہوئے سے گھور رہے، یہ بندہ بیٹھا ہے، حضرت سلیمان
دیکھ رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام سے بلایا اور بلا کے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں اللہ نے مجھے موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام میں موت کا فرشتہ ہوں, اللہ نے مجھے یہاں بھیجے, آپ یہاں کیوں ہیں؟ اب یہ بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی دوران وہ بندہ کہتے اے سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو ہواؤں کے اوپر بادشاہ دیے, میری درخواست ہے مجھے اس بندے سے ڈر لگ رہے, آپ سمندر پار جو فلاں گاؤں ہے نا آپ ہوا کو حکم دے وہ مجھے بٹھائے اس گاؤں کے اندر جا کے چھوڑ دیں. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے فوراً اٹھایا اور اٹھا کے جا کے اس جگہ پہ چھوڑ دیا. اب سلیمان علیہ السلام اس بندے کو بلا کر اسرائیل علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہا آپ تو موت کے فرشتے ہیں میرے پاس آئے, اس بندے کو کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ تو ڈر گیا, ڈرنے کے بعد فلاں علاقے میں چلا گیا, آپ اتنا غور سے ڈھونڈنے کریں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام مسکرا کے کہنے لگے اے سلیمان علیہ السلام میں حیران تھا, میں ڈرا نہیں رہا تھا, میں جو اس کو غور سے دیکھ رہا تھا میں حیران تھا. اس بات پہ حیران تھے؟ میں حیران اس بات پہ تھا اللہ نے مجھے وقت دیا تھا کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اس بندے کی سمندر پار فلاں جگہ کے اوپر آپ نے روح قبض کرتی ہے. میں جب آپ کی محفل کے طرح میں نے تو آپ کے پاس بیٹھے, وہ آپ کے پاس بیٹھے, وقت انتہائی کم ہے, یہ کیسے وہاں پہنچے گا؟ یہ وہاں پہنچے گا, میں اس کی روح وہاں قبض کیسے کروں گا؟ میں تو حیران ہو رہا تھا. کہتے جنم کیا ہوا؟ اے سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف غور سے دیکھا, آپ نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اس کو اٹھا کے وہاں پہنچا دیا, میرا کام آسان ہو گیا. اللہ نے جو جگہ طے کی تھی بندہ وہیں پہنچ گیا اور میں جا کے اس کی روح قبض کر لوں گا. جو وقت جو جگہ میرے رب نے طے کی ہے بندے کی موت کو یہ کرانی ہے. یہ ہم کہتے ہیں اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ اگر بندہ سفر پہ نہ جاتا نا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا, یہ نہ مرتا. ہم کہتے ہیں یار میں فلاں چیز نہ کھاتا نا تو بیمار نہ ہوتا, میں فلاں چیز نہ پیتا تو بیمار نہ ہوتا. ایسی بات نہیں ہوتی. بیماری دینے والا, دکھ دینے والا, سکھ دینے والا اللہ ہے. ایک بزرگ ہے نا, انہوں نے بزرگوں نے دودھ پیا, دودھ اللہ کے نیک بندے تھے, بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں, دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد دودھ سبب بنا پیٹ کے خراب ہونے کا, ایسا ہو گیا. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ طبیعت بڑی خراب ہے. کہا کیسے ہو گئی خراب؟ کہا یار دودھ پیا تھا تو دودھ خراب کر گیا. جیسے ہم بولتے ہیں یار دودھ پیا تھا دودھ خراب کر گیا, میرا پیٹ خراب ہو گیا, مجھے ایسا ہو گیا. بات تھی مجلس ختم ہو گئی, وقت ختم ہو گیا, خواب کے اندر میرے اللہ کی جانب سے کتاب ہوا, اے میرا بندہ نعمتیں میری کھاتا ہے اور کار مختار دودھ کو سمجھتے, پیدا میں نے کیا, صحت میں نے دی, بیماری دینے والا تو میں ہوں, دودھ کے اندر تو طاقت نہیں ہے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دودھ بیمار کر رہے؟ دودھ بیمار نہیں کرتا, بیمار کرنے والا اللہ ہے. آپ نے یہ کہنا تھا کہ میں نے دودھ پیا تو دودھ میری بیماری کا سبب بن گیا. تو درس کرو اللہ نے ہمارا دنیا کے اندر آنے کا وقت طے کیا ہے, دنیا سے جانے کا وقت بھی طے کیے, ہمیں صحت کتنی ملنی ہے وہ بھی طے کیے, ہمیں بیماری کتنی ملنی ہے وہ بھی طے کیے. اس میں ہم خود مختار نہیں ہے. میں اگر چاہوں نا کہ میں نے جناب والا 50 سال نہیں 100 سال جینا ہے, نہیں ممکن ہے. آپ اگر چاہیں کہ میں تو جناب ہمیشہ ساری زندگی جوان رہوں گا, بوڑھا نہیں ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. جو رب نے جو طے کیا وہ, ہاں ایک چیز میں اللہ نے ہمیں اختیار دی ہے, وہ کیا ہے؟ پیدائش کا وقت رب کی تعریف میں طے شدہ, موت کا وقت بھی رب کی طرف سے طے شدہ. پیدائش سے لے کے موت کے درمیان کی جو زندگی ہے, اس زندگی میں اللہ فرماتے ہیں اس میں میں تمہیں مجبور نہیں کرتا ہوں. ایسا نہیں کیا کہ تلوار ہمارے سر پہ لگی ہو, نماز پڑھ دیا تو بس پڑھ دی, مجبور نہیں رب نے کیا, بلکہ زندگی دے کے, صحت دے کے رب فرماتا فہدینا ہم نجدین, میں دو گاڑیاں تمہیں دکھا رہا ہوں, دو راستے تمہیں دکھا رہا ہوں. ایک راستہ میری رضا والا ہے اور ایک راستہ میری ناراضگی والا ہے. دنیا سے آئے گا میرے حکم کے مطابق, دنیا سے جائے گا میرے حکم کے مطابق, لیکن درمیان والی زندگی اپنے اختیار سے گزارے. اگر میرے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا میں رب راضی ہو جاؤں گا اور راضی ہو کے تیری دنیا بھی سوچی کر دوں گا, آخرت بھی سوچی کر دوں گا. اور اگر درمیان والی زندگی میرے حکموں کے مطابق نہیں نہ گزاری, میں رب یہ دنیا بھی تیرے لیے تنگ کر دوں گا اور آخرت بھی تنگ کر دوں گا. اب کیا ہوگا؟ جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار ہے, جو اللہ کے حکموں کے
دنیا گزارنے کے بعد جب موت کا وقت آئے گا نا، آپ یقین کریں قبر کا عذاب تو بعد کی بات ہے، حشر کا عذاب تو بعد کی بات ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا تو بعد کی بات ہے۔ یہ دنیا جو روح نکلے گی نا، بدن کے اندر سے روح نکلنا، یہ معاملہ میرا اللہ نیک آدمی کو اتنا سوکھا کر دیتے ہیں، اتنا آسان کر دیتے ہیں۔ حدیثوں پر میں مثال دے کے سمجھایا، جب کوئی نیک بندہ ہوتا ہے جس نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری ہو، جس نے اللہ کے حکموں کے مطابق ساری زندگی گزاری، فرمایا سخت گرمی ہے، جیسے آج کل ہے ہمارے لیے بچے شخصی میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، سخت گرمی میں کوئی بندہ نہانے کے لیے تالاب پہ جائے، نہانے کے لیے تالاب پہ جائے گا تو اپنے ارادے سے کپڑے اتارے گا، تالاب کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، اپنے ارادے سے تالاب کے اندر چھلانگ لگائے گا۔ مجھے پتہ ہے تالاب کے اندر چھلانگ لگا کے مزہ آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، سکون ملتا ہے نا، کیونکہ وہ ٹھنڈک کے اندر پہنچا تو راحت ملی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بندہ نیک ہے نا، جس نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزاری، میرا اللہ فرشتوں کو کہے گا موت کے وقت اس کے سامنے جنت کا محل لے کے آؤ، خوشبو کی دنیا اس کے سامنے دو، اس کے لیے ویلکم کرو، مرحبا اس کو کہو، اس کی روح اس کے بدن کے اندر مچل رہی ہوگی، اور رب کا قرآن کیا کہتا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ روح اس کے جسم کے اندر سے چھلانگ مار کے نکلے گی اور سیدھے جنت کے باہر کے اندر داخل ہو جائے گی، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے، بڑے نرم سے آسانی سے۔ یہ وہ کیسے ہی آتی ہے نیک لوگوں کو، بہلول کے بارے میں آتے ہیں نا، بہلول دانا بڑا اللہ کا ولی تھا، دنیا سمجھتی تھی بڑا کیا بیوقوف ہے، پاگل، اللہ کا ولی تھا۔ ایک مرتبہ بازار کے اندر سے گزر ہے، ایک سنانے کی دکان کے پاس سے گزرا، دیکھا بڑا خوبصورت محل بنا ہوا ہے، اس نے شیشے لگائے ہوئے ہیں، سونے چاندی کے زیورات بنائے ہوئے ہیں، ایسے باہر کھڑا ہو کے دکان کو دیکھنے لگا، اونچے اونچے محلات جنہوں نے بنائے خوبصورت دکان بنائی ہے، بڑی حسرت سے دکان دیکھنے لگا، اندر سے سنارا اٹھ کے آیا اور آگے کہتے ہیں بہنوں کیا کر رہے، کیا دیکھ رہے، کہا میں دیکھ رہا ہوں تو اتنی خوبصورت دکان بنائی ہے، اتنا خرچہ کیا ہے، دیکھو مجھے اللہ نے دیا تو میں نے کر نہیں، میں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ نے دیا ہے نہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں اتنا تم نے دنیا کے ساتھ دل لگایا، تم روح کیسے نکلے گی، تم مرے گا کیسے، اس دنیا کو چھوڑے گا کیسے۔ اب اس دکاندار نے وہی جملہ بولا جو آج ہم ولیوں کے اوپر بولتے، جو آج ہم کہتے ہیں مولوی بخشے گئے تو سبق بخشے گئے، ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا یہ ہو گیا تو یہ، اس نے بھی وہی بات کی کہ بہنوں جیسے تم مرے گا میں بھی ویسے ہی بن جاؤں گا، جیسے تیری روح نکلے گی میری بھی نکل جائے گی، تو نے بھی مرنا ہے میرے بہنوں نے کہا اچھا میرے بھی طرح مرے گا، کہا تیرے بھی طرح مرے گا، اچھا میں تو تمہیں مر کے دکھاتا ہوں میں کیسے مروں گا۔ ارے وہ لوگ ایسے اس کی دہلیز تھی، دہلیز کے اوپر سیدھا ہوا، بالکل سیدھا لیٹ گیا، اپنے ہاتھ بالکل سیدھے کیے، کعبۃ اللہ کی جانب منہ کیا اور منہ کر کے کہا دیکھ میری روح تو ایسے نکلے گی، یہ جملہ کا دیکھ میری روح تو ایسے نکلے گی، پھر بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چہرہ رہ گیا۔ اب چہرہ لوگ ہنس رہے، وہ سنارا بھی ہنس رہے، دیکھو یہ کیا ڈیزائن بنا رہے ہیں، کرنے کی ایکٹنگ کر رہے، تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہوئے کہا چل پہلو اٹھ جا، تیری اگر ایسے نکلے گی تو میری بھی نہیں، چل بس اب بہت ہو گیا اٹھ جا۔ اب ایک مرتبہ کا نہیں اٹھتا، دوسری مرتبہ کا نہیں اٹھتا، تیسری مرتبہ جب پاؤں ہلا کے دیکھا تو بہلول صاحب یہ دنیا چھوڑ کے اپنے جلال کے پاس جا چکے تھے۔ ایسے نیک لوگوں کی روح نکلتی ہے کہ بدن کے اندر سے نکلے گی، لیکن حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور قید کے اندر سے جب بندہ چھٹتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے نیک آدمی جس نے زندگی اللہ کا حکموں کے مطابق گزاری، اس کے لیے دنیا بڑی تنگ ہے، جب اس کی روح میرے رب کے پاس جائے گی نا وہ بڑی خوشی خوشی اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا۔ ہاں اگر اس دنیا کے اندر ہم نے رب الجلال کے حکموں کے مطابق وقت نہیں گزارا، اللہ کو راضی نہ کیا، اپنی منمانی کی، رب الجلال کو ناراض کیا، میرے آقا نے اس کا بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، فرمایا جب اس کی روح نکلنے کا ٹائم آئے گا نا میرا اللہ فرشتوں کو سیاہ رنگ کے لباس میں بھیجے گا، کالا سیاہ کا چہرہ کر کے بھیجے گا، اس کی روح نکلنے کے وقت اس کے سامنے آپ اس کو ڈرائیں گے۔ اب جس کو ڈرایا جا رہا ہو وہ تو نکلتا نہیں ہے، وہ تو پیچھے بھاگتے ہیں، اب اس کی روح اس کے اندر سے نکلے گی نہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے
مثال دے کے سمجھایا اس کی روح کو جب نکالیں گے اس کو اتنی تکلیف ہوگی جیسے کہ ریشم کا کپڑا ہو نا نرم و ملائم ریشم کے کپڑے کو کاٹے دار جھاڑی کو ڈالا جائے اور کپڑے کو اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے اور کو طاقتور آپ اس کاٹے دار جھاڑی کو کھینچے اس کے کانٹے اس کپڑے کو کس طرح اس کے چیخڑے اڑائیں گے. اس کپڑے کا جو حال ہوگا نا اس سے برا حال اس کا ہوگا جس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کے بدن سے جب روح نکالیں گے اس سے زیادہ تکلیف اس کو ہوگی. آپ اندازہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں دونوں ہاتھ کیے اور دونوں ہاتھ کر کے کہا کہ یہ تو روح نکلی ہے نا, روح نکلنے کے بعد اس کو قبر کے اندر رکھ دے گی. اب قبر کی پہلی رات ہوگی, قبر کے اندر دفنایا جا رہا ہے, تدفین کی جا رہی ہے. فرماتا ہے جب دفنانے والے تدفین کرنے والے واپس مڑتے ہیں نا ان کے چلنے کی آواز جب تک آتی ہے تو یہ جس کو دفنایا گیا چیختے چلاتے روتے اور کہتے ہیں لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ تنہائی کے گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہو, وحشت کے گھر میں چھوڑ کے جا رہے ہو. اس لیے تو حدیثوں میں آتا ہے جب کسی کو دفن کرو دفن کرنے کے بعد پوچھتے اس کے پاس ٹھہرو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو تو قرآن پاک کی مخصوص صورتیں میرے آقا نے پڑھنے کو حکم دیا اس میں سرحانے بیٹھ کے پڑھو تاکہ اس کو نئے گھر کے اندر تھوڑا سا انس ہو جائے. فرمایا جب یہ جائے گا نا اگر یہ نیک بن ہے اللہ کے حکموں کے مطابق اس نے وقت گزارے اب قبر اس کے ساتھ مخاطب ہوگی. قبر مخاطب ہو کے کہ نیک روح میری پشت کے اوپر زمین کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے سب سے زیادہ پیارا تو لگتا تھا. آج تجھے میں نے سپرد کیا گیا ہے نا میرا حسن عمل دیکھ تیرے ساتھ کیا ہوگا. فرمائی جتنا کی قبر کھلے گی کشادہ ہوگی اتنی کھلے گی جہاں تک اس کی نظر ہوگی وہاں تک میرا اللہ کی قبر بنا دے. پھر جنت کی کھڑکی کی قبر میں کھولیں گے اور فرشتے آ کے اس کو کہیں گے نم کا نم متی روس ایسے سو جا جیسے نیند میں بھی دلہن سویا کرتی ہے. اب دلہن کو اس کے خامن کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا یہ بھی اسی طرح سویا ہوا ہوگا. اس کو بھی میدان محشر جب لگے گا میرا اللہ اس کو اعزاز و اکرام کے ساتھ اٹھائیں گے, اس کے علاوہ نہیں اٹھائیں گے. بڑی راحت سے مگر کے اندر لے گئے. لیکن اگر خدا کا خاص کا بندہ بولا اللہ کے حکموں کے مطابق وقت نہیں گزارا, نماز کا وقت آیا تو گپ شپ کے اندر لگا رہا, زکات کا وقت آیا تو وہ ادا نہ کی, صدقے کا وقت آیا تو مال کو گن گن کے چھپا چھپا کے رکھ لیا, قرآن پڑھنے کا وقت آیا تو فیس بک پہ گھنٹہ لگا دیا لیکن قرآن کی تلاوت نہیں کی. اللہ کے دین کے اوپر وقت لگانے کی بات آئی وہاں کے لیے وقت نہیں ہے. شادی حال میں 3 گھنٹے بیٹھ کے کھانے کی پلیٹ کا انتظار کر لیا لیکن نماز کے لیے 5 وقت نہیں 5 ٹائم نہیں نکال سکا, 5 منٹ نہیں نکلے. ایسے بندے کو خبر پتہ کیا کہیں گے میری پشت کے اوپر جتنے لوگ چلتے تھے نا سب سے زیادہ برا تمہیں لگتا تھا. آج میرے سپرد ہوئے تو میرا معاملہ نہیں دے میرے آقا ہی دونوں ہاتھ کرتے اور ہاتھ کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں یوں بائیں میں ڈالی اور بائیں کی یوں ڈال کے یوں مضبوط کیا اور کر کے کہا قبر تنگ ہونا شروع ہوگی. اتنی تنگ ہوگی کہ دائیں والی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں والی پسلیاں دائیں جانب ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی اور یہ معاملہ ہوگا. اس کا یہ تو ابھی پہلی سیڑھی ہے اس بندے کے لیے جس بندے نے اللہ کے حکموں کے مطابق وقت نہیں گزارا. میرے دوستو ہم دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئے کہ ہم اپنا سارا ٹائم کمانے کے اندر لگا دیں. یہ دنیا کے اندر ڈرائیور نے اس لیے نہیں بھیجا کہ سارا دن ہم کمانے کی مشین بنے رہے. یہاں پہ یہ کمانا کھانا ہی ہماری ضرورت ہے. مقصد کیا ہے وہ عبادت کر کے رب کو راضی کرنا. عبادت زیادہ نہیں ہو سکتی, آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھے, آپ کے پاس نوافل نہیں پڑھے جاتے نہ پڑھے, آپ زیادہ تسبیحات نہیں کر سکتے نہ کریں. آپ کم از کم 5 وقت کی فرض نماز کو جماعت سے ادا کر لیں. آپ فجر کے وقت اٹھے نماز پڑھ لیں, آپ ظہر کا ٹائم نماز پڑھنے کے بعد آپ کوئی بھی کاروبار کریں آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن جب ظہر کا وقت آ گیا تو کام چھوڑ دیں, اب رب کے لیے نماز پڑھیں. ظہر سے لے کے عصر تک کچھ بھی کریں, شریعت آپ سے نہیں پوچھتی. کچھ بھی کا مطلب جائز کا, یہ نہیں ہے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ کچھ بھی کرے بس اب جا کے 2 گھنٹے کی فلم دیکھ لیتے ہیں ہر تک. مفتی صاحب نے کہا کچھ بھی کا مطلب ہے جائز کام کریں, جائز کام. آج عصر کی نماز کے ٹائم ہو گیا, عصر کی نماز پڑھیں. ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے, ہفتے کے بعد ایک جمعہ ہفتے کے بعد آتے ہیں. ویسے
ایسے میں کوشش کرنی چاہیے روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کے بندہ تعلیم کے اندر بیٹھے، کوئی بات سیکھے، کوئی دین سمجھے. آپ یقین کریں کل بروز محشر یہ عزت ہی پیش کر سکیں گے. اللہ میری نماز کے اندر مجھے تو فرائض یاد نہیں ہے، میں نے سیکھے ہی تھے، میں اس لیے کیسے عمل کرتا. اللہ میں نے دین کا فلاں مسئلہ سیکھا ہے، مجھے تو آتے ہی ہے، میں کیسے بھائی کم عدم علم یہ بھی آپ کی وجہ سے ہوا ہے. ٹائم آپ نے نہیں دیا، سیکھا آپ نے نہیں ہے. ہفتے کے بعد ایک دن جمعے کا دن ہے، آپ سے گزارش آدمی پہ کرتے ہیں، آپ سے کوئی فیس بھی نہیں مانگتے، آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں مانگتے، آپ سے یقین کرے خدا کی قسم کوئی اضافی مطالبہ بھی نہیں ہے. آپ سے درخواست کرے تو یار آ جایا کریں نماز کے ٹائم جمعے والے دن کا مطلب آدھا گھنٹہ نکال کے آ جائیں اور دین کی بات سننے کو بھی مفت. پچھلے جمعے ہم نے آپ کے ساتھ یہاں پہ بات کی تھی کہ ہمیں پنکھوں کی ضرورت ہے، 6 پنکھوں کی. آپ سے ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا، ہم نے کہا تھا آپ نے صرف دعا کرنی ہے. آپ نے صرف خدا کی قسم اللہ نے کرم کیا، 6 کی بجائے میرے گھر میں 8 پنکھے آپ کی مسجد کو دے دیے. اگلے جمعے انشاءاللہ آپ آئیں گے تو 3 لگے ہوئے 12 پنکھے آپ کی مسجد میں لگے ہوئے ہوں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں دونوں میں 2 کولر بھی لگے ہوئے ہوں. ہمیں دریوں کی ضرورت تھی، ہم نے اللہ سے دعا تھوڑے کام نماز صلاۃ الحاجت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، خدا کی قسم کے دریا بھی نہیں آئی پڑی ہے. اگلے جمعے میرے رب میں 4 آئیں گے، 8 پنکھے اوپر اور 2 کولر پنکھے بھی آپ کے لیے ٹھنڈی مسجد ہوگی. اسی مطلب اسی جمعے پہ ہماری کوشش تھی وہ جو الیکٹریشن ہے اس کا کوئی عزیز کوئی وہ نہیں آ سکتا. سب کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں. آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ جمعے والے دن صرف 15 منٹ نکال کے آ جایا کرو، کوئی 20 منٹ نکال کے آ جایا کرو، اور دین کی بات سن لیا کرو. آپ اگر یہ کہہ رہے مفتی صاحب بیان بھی سنا، ہم پیسے بھی دیں، میں شاید اس بارے میں کچھ سوچ لوں. وہ آخری نہ ڈیوائر رومال کو بات میں ٹھیک ہے 500 روپئے کیسے پیسہ یہ بھی نہ کہنا شروع کر دینا. ہاں میں یہ بات کروں یار آپ سے کوئی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے اللہ نے آپ کو مسجد دی ہے، اللہ نے آپ کو مدرسہ دیا ہے، اللہ نے آپ کے گھر کے اندر ساری سہولتیں آپ کو دے دے. جمعے